ایک جانب اگر کوئی معاملہ پیش آ جائے اور اس معاملے میں حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ گواہی دیں تو ان اکیلے کی گواہی حضرت ابوبکر کی قبول نہیں ہوگی۔ معاویہ بھی علی کی فضیلت کے قائل ہیں۔ یہاں پر معاویہ بن ابی سفیان اپنی بات میں غلط نہیں ہے، وہ اس چیز کے اندر کہ وہ اپنا مطالبہ سامنے رکھ رہے ہیں اور اس چیز کو پیش کر رہے ہیں کہ وہ حضرت عثمان کے چچا کے لڑکے ہیں۔ سوال یہاں پر یہ نہیں ہے کہ قصاص عثمان کا مطالبہ کیا ہے، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ علی بن ابی طالب کی بیعت سے انکار کیوں کیا جا رہا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین ورضی اللہ عن الصحابۃ من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، ہم نے گزشتہ 2 بیانات کے اندر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کا جائزہ لیا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کیسے منعقد ہوئی، آپ کا دور حکمرانی کیسا رہا، آپ کی شہادت کیسے ہوئی، اس کے کیا اسباب تھے۔ قاتلین عثمان کے حوالے سے جو موقف بیان کیا جاتا ہے اہل سنت کا، اور اس میں جو قاتلین کے نام بتائے گئے ہیں وہ قاتلین کون ہیں، قتل کرنے کے اسباب کیا ہیں، اس حوالے سے کیا غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں، اور اسی طرح حضرت عثمان کے جو اصل قاتلین ہیں اس حوالے سے جو چیزیں چھپائی جاتی ہیں ان چیزوں کو ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر انشاءاللہ ہم اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ امام علی علیہ السلام کے خلاف جو تحریکات چلیں اس دور میں، خاص طور پر باغی گروہ نے جو تحریک چلائی، اس کا جو ایجنڈا رکھا گیا، جو مقصد بنایا گیا، وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلین کا قصاص لینا۔ یہ مطالبہ انہوں نے امام علی علیہ السلام کے سامنے رکھا، لیکن امام نے ان کے اس مطالبے کو نہیں مانا۔ اس مطالبے کو نہ ماننے کی کیا وجوہات ہیں؟ امام نے ان کے جو شرعی مطالبے کو کیوں نہیں مانا؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے نا کہ وہ تو ایک شرعی مطالبہ کر رہے ہیں، ایک شخص سب کے سامنے صحابہ کی موجودگی کے اندر قتل ہوا ہے اور اس کی شہادت بھی مظلومانہ ہے، اور ان کے بقول قاتل بھی معلوم ہے۔ امام علی خلیفہ وقت ہیں، ان کے سامنے مقدمہ پیش ہو رہا ہے، لیکن امام قصاص نہیں لے رہے ہیں۔ تو یہ امام نے ایسا کیوں کیا؟ اور یہ سوال ناسبی بھی پیش کرتے ہیں، لوگوں کے سامنے رکھا جاتا ہے کہ دیکھیں وہ جو قاتلین ہیں ان کا اکثر گروہ وہ حضرت علی کے ساتھ شامل ہے، حضرت علی کے شاگرد ہیں، حضرت علی کے حکومت کے اعلیٰ افسران ہیں، فوجی کمانڈر ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ تو اس کا مطلب ہے کچھ لوگ تو یہاں سے آگے بھی جسارت کرتے ہوئے یہ بات کرتے ہیں کہ اس میں علی کی رضا بھی شامل تھی، اور کچھ کہتے ہیں کہ جی علی کے حکم سے ہی ہوا تھا، اور کچھ کہتے ہیں کہ اگر حضرت علی کے حکم سے نہیں ہوا تھا تو اس میں کم از کم یہ ہے کہ قصاص نہ لے کر حضرت علی نے یہ بتا دیا کہ وہ اس شہادت کے اوپر گویا راضی ہے۔ تو یہ ناسبی اس طرح کا موقف اور مدعا بنا کر لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ تو لہٰذا آج ہم اس ویڈیو میں یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے اہل سنت والجماعت کے اصح مصادر سے کہ آخر ایسے کیا وجوہات ہوئیں، امام علی کا اصل موقف کیا ہے کہ وہ حضرت عثمان کے جو قاتلین ہیں ان سے قصاص کیوں نہیں لینا چاہتے۔ یہاں اولاً ہم اس بات کو سمجھ لیں کہ امام علی علیہ السلام کے پاس جب یہ معاملہ آیا، کون سا معاملہ؟ حضرت عثمان کی شہادت ہو گئی۔ اب سارے جو مدینہ کے لوگ ہیں، انصار مہاجرین، وہ امام علی کے پاس آئے کہ آپ اس خلافت کو سنبھالیں۔ یعنی امام علی نے اس میں پہل نہیں کی ہے۔ ہاں، جب سقیفہ کے بعد امام علی کے سامنے یہ معاملہ آتا ہے تو امام علی پہل کرتے ہیں، سقیفہ میں پہل کرتے ہیں، لیکن حضرت عثمان کے شہادت کے بعد پہل نہیں کرتے۔ یعنی سقیفہ میں تو امام علی علیہ السلام نے مطالبہ کیا ہے کہ سقیفہ کے فوراً بعد امام کے سامنے جب خلافت کا معاملہ آیا تو امام نے کہا یہ ہمارا حق ہے، لیکن حضرت عثمان کی شہادت کے بعد امام علی علیہ السلام وہ خاموش ہو گئے، اور انہوں نے ان پر جب ہر طرف سے انصار و مہاجرین نے گزارش کی کہ آپ ہی اس خلافت کی ذمہ داری لیں گے، آپ ہی لیں گے، تب امام علی علیہ السلام نے خلافت کا عہدہ قبول کیا ہے یا خلافت کے اوپر متمکن ہوئے، ورنہ امام علی علیہ السلام نے پہل نہیں کیے یہاں پر۔ تو اس فرق کو بھی ہمیں سمجھنا چاہیے، اور اسی لیے جو طلحہ اور زبیر رضی اللہ عنہما ہیں، حضرت طلحہ سب سے پہلے امام علی کی بیعت کرنے والے ہیں۔ اب یہ
یہ وہ بات ہے کہ جس کو امام علی نے ان کے سامنے دوبارہ پیش بھی کیا. ہمارے اہل سنت کہتے ہیں کہ انصار و مہاجرین اور عشرہ مبشرہ خصوصاً صحابہ میں ان کی فضیلت ہے. اور یہ جو حکمرانی کا معاملہ ہے، اس حکمرانی میں جو مسلمانوں کی جو خلافت ہے اس کو قائم کون کرے گا، یعنی کس کی ذمہ داری ہے، کس کے ووٹوں سے، کس کی گفتگو سے، کس کے پاور سے وہ حکمران قائم ہوگا. تو یہ اہل سنت میں سب مانتے ہیں کہ انصار اور مہاجرین کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ خلیفہ کا انعقاد کریں گے. اس کے علاوہ جو طلقاء ہیں، حدیبیہ کے بعد لوگ مسلمان ہونے والے ہیں، فتح مکہ کے بعد لوگ کلمہ پڑھنے والے ہیں، وہ طلقاء کہلائے جاتے ہیں، مؤلفۃ القلوب ہیں. اور طلقاء کی امام علی علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارا اس میں کوئی حق نہیں ہے خلافت میں. حتیٰ کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی کہا کرتے تھے کہ اس میں خلافت کے معاملے میں نہ کسی طلیق کا حق ہے، نہ طلیق کے بچے کا حق ہے، نہ طلقاء کا حق ہے، نہ ان کے بچوں کا حق ہے. یہ انصار و مہاجرین فیصلہ کریں گے کہ خلیفہ وقت کون ہونا چاہیے، حکمران کون ہونا چاہیے. تو امام علی علیہ السلام کی جو بیعت کرنے والے ہیں وہ سب سے پہلے انصار و مہاجرین نے کی ہے. المستدرک للحاکم کی روایت نمبر 4594 ہے، طبع ہے شبیہ برادرز اردو بازار لاہور، اردو کے اندر ترجمہ ہے. اس میں یہ آپ الفاظ دیکھ لیں کہ کہتے ہیں وقیل بویع عقیب قتل عثمان فی دار عمرو بن محمد الانصاری احد بنی عمرو بن مبذول واصح الروایات انہم تنع عن البیعۃ الی ان دفن عثمان ثم بویع علی منبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظاہرا وکان اول من بایعہ طلحہ وقال هذه بیعۃ تنکس. سب سے پہلے بیعت کرنے والے وہ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ. اور جب امام علی علیہ السلام کی انصار صحابہ نے بیعت کر لی تو انہوں نے اشعار کہے خوشی کے اندر. صحابہ کی ایک بڑی جماعت نے امام علی علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کر لی اور خوشی سے اشعار کہتے ہیں اذا نحن بایعنا علیا فحسبنا ابو حسن مما نخاف من الفتن وجدناه اولى الناس بالناس انه اطب قریشا بالکتاب وبالسنن وان قریشا ما تشق غباره اذا ما جرى يوما على الضمر البدن وفيه الذي فيهم من الخير كله وما فيهم كل الذي فيه من حسن. اللہ اکبر. یہ خزیمہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ممبر کے سامنے کھڑے ہو کر خزیمہ بن ثابت بدری صحابی ہیں اور یہ انصار صحابہ میں افضل ترین صحابہ میں سے ہیں. خزیمہ بن ثابت، ان کی فضیلت کے لیے یہ بات کافی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے کہا کہ خزیمہ کی ایک گواہی 2 صحابہ کے برابر ہے. یعنی ایک جانب اگر کوئی معاملہ پیش آ جائے اور اس معاملے میں حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ گواہی دیں تو ان اکیلے کی گواہی حضرت ابوبکر کی قبول نہیں ہوگی، حضرت ابوبکر کی قبول نہیں ہوگی. لیکن اگر حضرت خزیمہ اس کی گواہی دیں تو حضرت خزیمہ ان 2 گواہوں کے برابر ہو جائیں گے اور دوسرا گواہ اس کے ساتھ ضروری نہیں ہے. تو یہ حضرت خزیمہ کی فضیلت ہے جو صحابہ میں کسی کو حاصل نہیں ہے. تو انہوں نے امام علی علیہ السلام کی جب بیعت ہوئی خلافت کے وقت میں اشعار کہتے ہیں جب ہم نے علی کی بیعت کر لی ہے تو ہمیں جن فتنوں کا اندیشہ ہے ان کے لیے ابو الحسن ہمارے لیے کافی ہے. یعنی اب ہم کسی فتنے میں پڑنے والے نہیں ہیں. اور یہ وہ بات ہے کہ جو صحابہ اس بات کو سمجھتے تھے کہ ہمیں فتنوں سے بچانے والے وہ علی بن ابی طالب ہیں. میں نے آپ کو بتایا کہ صحابہ وہ امام علی علیہ السلام کے بارے میں یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمیں فتنوں سے بچانے والے ہیں اور سیدھی راہ پہ چلانے والے ہیں. تو یہ حضرت خزیمہ کے اشعار تھے، میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیے. اب یہاں سے آگے میں اس حوالے سے گفتگو کرنا چاہوں گا کہ امام علی علیہ السلام کے دور میں جو اہم واقعات پیش آئے جیسے جمل، صفین، نہروان ہے. نہروان کو ہم ایک سائڈ پہ رکھ دیتے ہیں کیونکہ نہروان صفین کا رزلٹ ہے، اس لیے نہروان وہ صفین سے الگ نہیں ہے، وہ صفین کا ہی ایک اگلا پارٹ ہے. یہاں پر جو جمل اور صفین ہے یا دیگر واقعات ہیں تو اس میں امام علی علیہ السلام کے زمانے میں جو یہ واقعات، اس کی بنیاد کیا ہے؟ دیکھیں، میں نے آپ کو کہا کہ جب حضرت عثمان کی شہادت ہو گئی تو اب ایک طبقہ یہ کھڑا ہوا اور انہوں نے کہا کہ ہم علی بن ابی طالب کی بیعت نہیں کریں گے جب تک کہ علی بن ابی طالب وہ ہمیں
حضرت عثمان کے جو قاتلین ہیں وہ ہمیں حوالہ نہیں کر دیتے اور ہم ان سے قصاص لے لیں گے، یعنی یہ ذمہ داری بھی ہم خود کریں گے، حکومت نہیں کرے گی۔ یہ بھی ہمارا کام ہے کہ ہم قاتلوں کو پکڑ لیں، حکومت قاتل ہمیں دے اور ہم ان کی گردن ماریں۔ اب یہ تو امام علی علیہ السلام کے خلاف، اب کسی بھی حکمران کے خلاف آپ دیکھ لیں کہ کھلی بغاوت ہے کہ آپ تو ایک حکومت کو تسلیم نہ کرتے ہوں، اور دوسرا یہ کہیں کہ جناب میرے بھائی کا، میرے رشتہ دار کا، چچا کے بیٹے کا، دور کے کسی رشتہ دار کا وہ قتل ہوا ہے، لہٰذا حکومت اس کے قاتل کو پکڑ کر میرے حوالے کرے، میں اپنی مرضی سے اسے قتل کروں گا، اس کے بعد پھر میں اس حکومت کو مانوں گا۔ تو یہ اس طرح کا ایک مطالبہ تھا جو کچھ لوگوں کی جانب سے پیش آیا۔ میں یہاں پر آپ کے سامنے ایک روایت پیش کرنا چاہتا ہوں تاکہ یہ صحیح روایت ہمارے سامنے مزید بات کو تھوڑا سا کھول دیں۔ مسند ابی اعلیٰ میں الحافظ الامام احمد بن علی التمیمی المتوفیٰ 310 ہجری، چوتھی صدی کے یہ عالم ہے، حدیث نمبر 519، یہ کہتے ہیں، یہ صحیح روایت ہے، علی بن ربیعہ کہتے ہیں کہ انہوں نے حضرت علی کو سنا، علی منبرکم ھذا، امام علی ممبر پر بیٹھ کر یہ ارشاد فرما رہے تھے، عہد الی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان اقاتل الناکفین والقاسطین والمارقین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے یہ وعدہ کیا ہے کہ میں بیعت توڑنے والوں سے، اسی طرح دین سے نکلنے والوں سے، عروج کرنے والوں سے، اطاعت سے نکلنے والوں سے میں جنگ کروں گا، القاسطین، المارقین والناکسین، ناکسین عہد توڑنے والے۔ یہ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ نے اس کی جو تشریح کی وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ابن حجر تلخیص میں جلد نمبر 4 صفحہ 84 میں لکھتے ہیں، قولہ ثبت ان اہل الجمل والصفین والنہروان بغاۃ، یہ بات ثابت ہے امام علی علیہ السلام کا یہ قول کہ جمل والے، صفین والے اور نہروان کے لوگ یہ باغی ہیں۔ یہ کون لکھ رہے ہیں؟ شیخ الاسلام حافظ الحدیث اہل سنت کی جو پوری عمارت کھڑی ہے، مذہب کی، فرقے کی، مسلک کی، ان کے جو امین ہیں ابن حجر اسقلانی، وہ فرما رہے ہیں۔ یہ کوئی چھوٹا حوالہ نہیں ہے، پوری اہل سنت کی جو عمارت ہے، فاؤنڈیشن ان پہ ہے۔ ابن حجر کہتے ہیں کہ اہل جمل، صفین اور نہروان والے باغی ہیں، ہوا کما قال ویدل علیہ حدیث علی، اور اس پر علی علیہ السلام کی جو حدیث ہے وہ دلالت کرتی ہے۔ کون سی حدیث؟ امرت بقتال الناکفین والقاسطین والمارقین، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں عہد شکنوں سے اور حد سے آگے بڑھنے والوں سے، ظالموں سے اور مارقین سے قتال کروں۔ رواہ النسائی فی الخصائص، ابن حجر کہتے ہیں کہ اسے خصائص میں امام نسائی نے روایت کیا، بزار نے، طبرانی نے، اور والناکسین۔ اچھا، اب پھر کہہ رہے ہیں کہ یہ کون کون لوگ ہیں، ان کے مصداق کون ہیں؟ ناکسین، عہد شکن، اہل الجمل، اہل الجمل ہے، لأنہم نکثوا بیعتہ، کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے بیعت کو توڑا ہے۔ والقاسطین اہل الشام، قاسطین اہل الشام ہے، شامی گروہ جن کو میں اکثر کہتا ہوں، باغی گروہ، شامی گروہ، حدیث میں انہیں باغی گروہ کہا گیا ہے۔ لأنہم جاروا عن الحق فی عدم مبایعتہ، یہ باغی گروہ اس لیے ہے یہ شامی کیونکہ یہ حق سے پھر گیا ہے، اس نے امام برحق کی بیعت نہیں کی، امام برحق کی بیعت نہیں کی۔ والمارقین، اور جو مارقین ہیں، دین سے نکلنے والے ہیں، خارجی ہیں، اہل النہروانی، وہ نہروان ہے، لثبوت الخبر الصحیح فیہم، کیونکہ ان کے بارے میں ایک صحیح خبر ہے، اور وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انہم یمرقون من الدین کما یمرق السہم من الرمیہ، کہ خوارج دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر کمان سے نکلتا ہے۔ یہ خوارج کے بارے میں ہے۔ وثبت فی اہل الشام، اور اہل الشام کے بارے میں یہ بات بالکل ثابت ہے، بخاری مسلم کی روایت ہے، رسول اللہ نے فرمایا، تقتلہ الفئۃ الباغیہ، عمار کو باغی گروہ قتل کرے گا۔ یہ وہ صحیح روایت ہے کہ جو ہمارے ہاں متواتر روایت ہے، بخاری، مسند احمد، ترمذی، تمام، اس کو سیوطی نے رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ یہ متواتر روایت ہے، اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا، حتیٰ کہ معاویہ بن ابی سفیان خود وہ اس کے راوی ہیں، انہوں نے بھی جب یہ واقعہ سنا تو اس کا انکار نہیں کیا، الفئہ باغی والی روایت کا۔ اب دوستو، اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ ہمیں معلوم ہو گیا، اس لیے جب ہم باغی گروہ کہیں نا تو یہ اس میں کوئی یہ نہ سمجھا جائے گا جناب ہم
ان گروہ کو باغی گروہ کہہ رہے ہیں تو یہ اہل سنت کا کوئی موقف نہیں ہے، یہ کیسے جناب، یہ تو کوئی صحابہ کے اوپر اس طرح کی بات کرے. نہیں، ہمارے اہل سنت ان کو باغی گروہ ہی شمار کرتے ہیں، اور باغی کوئی گالی نہیں ہے. باغی کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے بیعت نہیں کی، انہوں نے خلیفہ وقت کی بیعت نہیں کی جس طرح انہوں نے تعریف کر دی. اس میں کوئی لعنت ملامت نہیں ہے، یعنی بیعت نہیں کی. اور حقیقت ہے کہ امام علی علیہ السلام نے اپنا سفیر بھیجا ان کی جانب میں، شامی گروہ کی جانب، تو انہوں نے واپس کر دیا، کہا کہ آپ واپس جائیں. اور امام علی علیہ السلام نے جو خط لکھا تھا اس کے جواب امام علی نے فرمایا کہ اگر آپ بیعت نہیں کرتے ہو آپ جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ. تو معاویہ بن ابی سفیان نے الاخبار الطوال کے اندر روایت ہے کہ دو صفحے منگوائے اور ان دونوں کو ایک دوسرے کے ساتھ لف کیا، اور ایک پہ لکھا معاویہ بن ابی سفیان اور اگلے صفحے کے اوپر لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم. یعنی اگر علی کے خط کا جواب صرف یہ دیا، امام علی نے کہا کہ اگر بیعت کرو نہیں کرتے ہو تو پھر جنگ کے لیے تیار ہو، انہوں نے کہا بسم اللہ، چلیں جی. تو امام علی نے ان کے سامنے آفر رکھی کہ آپ بیعت کر لیں، اور امام کا یہی موقف ہے کہ آپ جو قصاص کا مطالبہ مجھ سے کر رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ پہلے عثمان کے قاتلوں سے قصاص لیں، تو امام نے کہا کہ یہ مطالبہ تمہارا تب سنا جائے گا، اس عدالت کے اندر آپ کا یہ کیس تب ہی سنا جائے گا، معتبر ہوگی آپ کی یہ بات جب آپ بیعت کر لیں گے. آپ اس ہماری حکومت کو ہی قبول نہیں کرتے ہیں تو ہم آپ کی بات کیسے مان لیں؟ ٹھیک ہے، آپ کی بات ہی نہیں مانی جا سکتی جب تک کہ آپ، وہ کہتے ہیں نا، دھارے میں نہیں آ جاتے، قانونی دائرے میں نہیں آ جاتے. اور پھر اس میں ایک بات اور بھی ہے، اور وہ یہ کہ ہمارے ہاں اکثر علماء یہ کہتے ہیں کہ ریاست کے خلاف مسلح جدوجہد نہیں ہونی چاہیے، مسلح جدوجہد کرنے والے وہ باغی گروہ ہیں. اور لیکن یہ چیز انہیں یزید کے دور میں تو یاد آ جاتی ہے، مگر معاویہ کے زمانے میں انہیں یہ چیز یاد نہیں آتی، امام علی علیہ السلام کے دور میں یہ بات یاد نہیں آتی کہ امام علی کے خلاف خروج کرنے والے، مسلح جدوجہد کرنے والے کون لوگ ہیں، انہیں یہ باغی کیوں نہیں کہتے، جبکہ ہمارے جو اکابر علماء ہیں انہوں نے باغی واضح لفظوں کے اندر لکھا ہے. مگر آج کے لوگ جو ہمارے اہل سنت کے اندر ناسبی زیادہ ہو گئے ہیں تو وہ باغی گروہ نہیں کہہ رہے ہوتے، حالانکہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے خلاف نکلنے والے انہیں یہ باغی کہتے ہیں، حضرت عثمان کے خلاف نکلنے والوں کو، شورش کرنے والوں کو یہ باغی کہہ رہے ہوتے ہیں. مگر امام علی کے خلاف جو لوگ نکلے ہیں انہیں باغی کہنے کو تیار نہیں ہے، وہاں بھی یہ کہتے ہیں کہ جناب رضی اللہ عنہم، جناب وہ بھائی بھائی ہیں وغیرہ وغیرہ. تو یہ ان کا معیار قائم نہیں رہتا. تو معاویہ بن ابی سفیان نے قصاص کا مطالبہ کیا، اور یہ مطالبہ، یہ خود ہمارے اہل سنت علماء نے اس بارے میں لکھا ہے کہ یہ ان کا مطالبہ درست نہیں ہے. اعمش کہتے ہیں، انساب الاشراف کا حوالہ ہے، احمد بن یحییٰ بن جابر البلازری المتوفی 279 ہجری، یہ احمد بن حنبل کے زمانے کے ہیں، یہ بخاری بھی اسی دور کے ہیں، تھوڑے سے پہلے کے ہیں، ایک دو دہائی پہلے کے. عبید اللہ ابن موسیٰ، یہ بخاری کے استاد ہیں، وہ کہتے ہیں کہ معاویہ کا ذکر، یعنی معاویہ کا نام اعمش کے پاس لیا گیا، اور لوگوں نے کہا کہ وہ بڑے حلیم تھے، بڑے بردبار تھے، سوچ سمجھ کے سیاست کرتے تھے. اعمش نے کہا کہ وہ کیسے حلیم ہو سکتے ہیں، وقد قاتل علی، علی کے ساتھ قتال کیا، علی کے خلاف لڑے ہیں وہ، تو یہ معاویہ بن ابی سفیان حلیم نہیں ہو سکتے. اور ان کا قصاص عثمان کے ساتھ ان کا کیا تعلق بنتا ہے؟ تو اعمش کے اس قول کے مطابق قصاص عثمان کا جو مطالبہ ہے وہ معاویہ بن ابی سفیان کا نہیں بنتا. اور اس بات کو واضح لفظوں کے اندر ہمارے اہل سنت علماء نے امام علی کا جو موقف ہے وہ بیان کیا ہے. میں آپ کے سامنے حوالہ پیش کرتا ہوں، آپ یہ دیکھیں کہ امام علی کی جو سیاست ہے، امام علی کا جو طرز حکومت ہے، اسے یہ کتنا چھپاتے ہیں اور بیان نہیں کیا جاتا. بیان کریں گے تو معلوم ہوگا کہ جی قصاص کا مطالبہ کر رہے ہیں، ان کا تو مطالبے کا حق ہی نہیں بنتا. ابن حجر اسقلانی نے سند جید کے ساتھ اپنی شرح آفاق کتاب فتح الباری کے اندر جلد نمبر 23 صفحہ 172 میں حدیث نمبر 7121 کی شرح میں لکھا ہے، وہ کہتے ہیں یحییٰ بن سلیمان الجوفی، یہ بخاری کی شیوخ میں سے ہے، وہ اپنی کتاب صفین میں سند جید کے ساتھ ابو مسلم خولانی سے نقل کرتے ہیں کہ معاویہ سے کہا گیا کہ آپ خلافت کے معاملے میں علی سے جنگ کرتے ہیں، انت تنازع علی فی الخلافت او انت مثلہ، آپ علی سے خلافت کے معاملے میں جنگ کر رہے ہیں، کیا آپ علی کے برابر ہیں؟ قال لا،
معاویہ نے کہا نہیں، وَإِنِّي لَأَعْلَمُ أَنَّهُ أَفْضَلُ مِنِّي، معاویہ یہ کہتے ہیں کہ میں جانتا ہوں کہ علی بن ابی طالب مجھ سے بہت افضل ہیں، مجھ سے فضیلت والے ہیں۔ معاویہ بھی علی کی فضیلت کے قائل ہیں، معاویہ بن ابی سفیان علی کی فضیلت سے انکار نہیں کرتے۔ اس لیے جو لوگ آج محبت اہل البیت کا دعویٰ کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ جناب ہم تو فضیلت کے قائل ہیں، تفضیلی ہیں، اور ساتھ میں وہ طلقاء کا دفاع بھی کر رہے ہوں اور اہل البیت کی حقوق سے منکر بھی ہوں، تو ان سے بڑا منافق کوئی نہیں ہے۔ میں واضح لفظوں میں آپ کو بتاتا چلوں، علی کی افضلیت کو ماننے کا عقیدہ یا علی کی فضیلت کے ماننا، اہل البیت کی فضیلت کو تسلیم کرنا، یہ معاملہ ہی نہیں ہے۔ کوئی مسلمان بھی اس سے انکار نہیں کر سکتا۔ وَأَحَقُّ بِالْأَمْرِ، حتیٰ کہ وہ یہ بھی مان رہے ہیں کہ خلافت کے بھی سب سے حقدار وہ علی بن ابی طالب ہے۔ تو یہ یہاں پر ہماری آزمائش ہے، اس جگہ پر ہم سب کی آزمائش ہے کہ ہم امام علی کو یا اہل البیت کو کیا درجہ دے رہے ہیں، کیسے سمجھ رہے ہیں امام علی کو۔ تو معاویہ کہتے ہیں ان کو جواب دیتے ہوئے کہ بھائی میں علی کی فضیلت کا منکر نہیں ہوں، اور یہی وہ چیز ہے کہ جو آج کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جناب علی تو فضیلت والے ہیں لیکن سیاست نہیں آتی ان کو سیاست نہیں آتی۔ تو معاویہ نے کہا کہ بھائی معاملہ یہ ہے، الستم تعلمون ان عثمان قتل مظلوما، لوگو تم نہیں جانتے ہو کہ عثمان کو مظلوماً قتل کیا گیا، وانا ابن عمہ، میں ان کے چچا کا لڑکا ہوں، وولیہ اطلب بدمہ، میں ان کا ولی ہوں، ان کا خون کا مطالبہ کرتا ہوں۔ فأتوا علیًا فقولوا له يدفع لنا قتلة عثمان، جاؤ علی کے پاس اور ان سے کہو کہ ہمیں جو عثمان کے قاتلین ہیں وہ ہمارے حوالے کریں۔ فأتوہ، وہ لوگ آئے۔ اب یہ دیکھیں معاویہ بن ابی سفیان کا جو مقدمہ ہے بالکل واضح ہے، یہاں پر معاویہ بن ابی سفیان اپنی بات میں غلط نہیں ہے، بظاہر غلط نہیں ہے وہ اس چیز کے اندر کہ وہ اپنا مطالبہ سامنے رکھ رہے ہیں اور اس چیز کو پیش کر رہے ہیں کہ وہ حضرت عثمان کے چچا کے لڑکے ہیں، رشتہ دار ہیں، اور یہ بھی بالکل درست بات وہ کر رہے ہیں کہ حضرت عثمان کو مظلوماً شہید کیا گیا۔ اب امام علی علیہ السلام کے سامنے معاملہ آیا، فکلموہ، امام کے سامنے یہ بات رکھی گئی، فقال يدخل في البیعۃ ویحاکمہم الی، کیا بات ہے، امام نے ایک لفظ میں جواب دے دیا، میری بیعت میں آ جائے اور پھر ان کا مقدمہ میرے سامنے پیش کر۔ پہلی شرط امام نے یہ رکھی کہ آپ کی بات میں ماننے کو تیار ہوں، لیکن کیا ہے، میری بیعت کے اندر آؤ۔ بیعت کے اندر نہیں آؤ گے، فامتنع معاویہ، معاویہ نے بیعت سے انکار کر دیا۔ بیعت سے کیوں انکار کیا؟ سوال یہاں پر یہ نہیں کہ قصاص عثمان کا مطالبہ کیا ہے، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ علی بن ابی طالب کی بیعت سے انکار کیوں کیا جا رہا ہے؟ حضرت ابوبکر کی بیعت سے انکار نہیں کیا انہوں نے، حضرت عمر کی بیعت سے انکار نہیں کیا، حضرت عثمان کی بیعت سے انکار نہیں کیا، یہاں پر حضرت علی کی بیعت سے کیوں انکار کیا؟ یہ یہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے۔ تو فامتنع معاویۃ، معاویہ بیعت سے انکار کیا، فصار علی فی الجیوش من العراق حتى نزل بصفین، وصار معاویۃ حتى نزل هناك وذلك في ذی الحجۃ سنۃ 36 فتراسلوا فی سنۃ 36 36 ہجری کے اندر ذی الحجہ کے دنوں میں، یعنی 36 ہجری ختم ہونے والی تھی، تو چونکہ صفین 37 ہجری کے آغاز میں ہوئی ہے، 36 کے آغاز میں جمل اور 37 کے آغاز میں صفین ہوئی ہے۔ امام علی اور معاویہ بن ابی سفیان کے درمیان میں یہاں مراسلت چلتی رہی، فتراسلوا فلم یتم لهم امر، اونٹ کسی کروٹ نہیں بیٹھا، فوقع القتال الى ان قتل من الفریقین فيما ذکر ابن ابی خیثمہ فی تاریخ نحو 70,000، قتال ہوا دونوں گروہ میں، یہاں تک کہ 70,000 صحابہ اس کے اندر 70,000 لوگ شہید ہوئے۔ تو امام نے پہلی بات کیا رکھی؟ پہلی بات یہ کی کہ میری بیعت کے اندر آ جاؤ، اور یہ باغی گروہ بیعت کے اندر نہیں آیا۔ قصاص کا مطالبہ یہ جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ علی سے کیا جاتا رہا، امام علی قصاص نہیں لے رہے تھے، بھئی سوال یہ ہے کہ قصاص کا مطالبہ جو لوگ کر رہے ہیں ان کی خود قانونی حیثیت کیا بن رہی ہے؟ یعنی بھئی ٹھیک ہے وہ صحابہ ہے، ٹھیک ہے انہیں فضیلت حاصل ہے، رسول اللہ کو دیکھنے والے ہیں، لیکن اس بنیاد کے اوپر تو فیصلہ نہیں کیا جاتا نا۔ آج کی جدید دنیا کے اندر بھی اگر کیا ہوتا ہے، حکومت وقت کے خلاف اگر کچھ لوگ مسلح جدوجہد کر رہے ہیں تو کیا حکومت ان کو حقوق تسلیم کرتی ہے؟ حکومت ان کے حقوق سلب نہیں کر لیتی؟ بھئی آپ پہلے ریاست کو تو مانیں،
اس کے بعد آپ یہ مطالبہ کریں کہ جناب میرا فلاں حق ہے، میں وہ مانا جائے، فلاں حق ہے مجھے وہ دیا جائے، بنیادی حقوق ہے وغیرہ وغیرہ۔ آپ کے وہ حقوق تب دیے جائیں گے کہ جب آپ ریاست کو ہی مانتے ہوں۔ جب آپ ریاست کو ہی نہیں مان رہے ہیں، ریاست کے آئین کو، آپ ان کے اداروں کو ہی نہیں مان رہے، تو آپ کو حقوق نہیں دیے جا سکتے۔ یہ جدید دنیا کا اصول ہے، پوری دنیا کے اندر یہی ہوتا ہے۔ آپ کسی ملک کے اندر بھی ایسا نہیں کر سکتے اس جمہوری زمانے میں کہ آپ یہ کہتے ہوں کہ میں بنیادی طور پر اس ریاست کو ہی نہیں مانتا ہوں اور پھر مجھے میرے حقوق دیے جائے اور عدالت کے اندر میرا فلاح تسلیم کیا جائے۔ نہیں، آپ پہلے اس چیز کو تو مانیں گے۔ تو یہ وہ چیز ہے کہ جو امام علی علیہ السلام نے ان کے سامنے واضح لفظوں کے اندر رکھا۔ امام علی نے قصاص کیوں نہیں لیا؟ اسی وجہ سے نہیں لیا کہ ان کا مطالبہ ہی تسلیم نہیں کیا، کہ آپ کا مطالبہ ہی نہیں درست بنتا۔ دوسری بات یہ ہے کہ ابن حزم اندلسی نے بھی اس بات کو اپنی کتاب الفصل فی الملل کے اندر یہ بات لکھی ہے، جلد 4 صفحہ 126۔ ابن حزم لکھتے ہیں کہ وہ اتنی بڑی تعداد تھی کہ امام علی علیہ السلام ان سے قصاص لے ہی نہیں سکتے تھے، وہ اتنی بڑی تعداد تھی۔ اور آج بھی ہمارے ہاں فقہ کے اندر مسئلہ ہے کہ اگر ایک شخص کو قاتلین معین ہوں، ایک شخص قتل کر دے تو اس کا قصاص لیا جاتا ہے، 2 لے لے ان سے بھی لیا جاتا ہے۔ لیکن اگر فتنے کے زمانے کے اندر لوگ قتل ہو جائیں تو ان کا قصاص نہیں ہوتا۔ ہاں، ان کا قصاص نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر ایک گروہ حکومت کے خلاف احتجاج کر رہا ہے اور اس کے کچھ افراد مارے جاتے ہیں، ادھر سے حکومت کے کچھ افراد مارے جاتے ہیں۔ اب اس کے بعد آپ یہ مطالبہ کریں کہ جناب وزیر اعظم صاحب سے قصاص لیا جائے، تو ایسا نہیں ہوتا، یا فلاں پارٹی کے فرد کو اس جرم کے اندر قتل کیا جائے، نہیں کر سکتے، قصاص نہیں لے سکتے۔ یہ ہماری فقہ کا بنیادی قاعدہ ہے، ہمارے یہاں اصول ہے یہ چیز کہ فتنے کے اندر جو مقتولین ہوتے ہیں ان کا قصاص نہیں ہوتا ہے۔ تو حضرت عثمان کی شہادت ایسی ہوئی ہے اور اتنے زیادہ لوگ ہیں اس کے اندر۔ ابن حزم لکھتے ہیں کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی نفس کو اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ اس کے اوپر نہیں ڈالتا ہے، اور یہ علی کے اوپر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ ڈالنا ہے۔ کیا چیز کہ آپ ان لوگوں کو بھی قصاص کا مطالبہ کریں، اول تو وہ معلوم نہیں ہے، اور دوسری بات یہ کہ وہ اتنے زیادہ ہیں کہ ان کا بوجھ آپ امام علی کے اوپر ڈال دیں اور کہیں کہ جناب ان سے قصاص لیں۔ کہتے ہیں فقد سقط عن علی رضی اللہ عنہ ما لا يستطيع علیہ كما سقط عنہ وعن كل مسلم ما عجز عنہ من قیام بالصلاة والصوم والحج ولا فرق، قال اللہ تعالی لا يكلف الله نفسا الا وسعها، وقال رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذا امرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم ولو ان معاویة بايع عليا لقوی به على اخذ الحق من قتلة عثمان۔ ابن حزم کہتے ہیں کہ اگر معاویہ بن ابی سفیان علی کی بیعت کر لیتے، پھر یہ مطالبہ کرتے، تو وہ اپنے اس مطالبے کے اندر کہ عثمان کے قاتلین سے قصاص لیا جائے حق بجانب ہوتے۔ فصح ان الاختلاف هو الذي اضعف يد علی ان انقاذ الحق علیہم، لیکن جب آپ نے علی کے ساتھ جنگ کر دی، علی کو جنگوں میں مشغول رکھا، تو علی ان لوگوں سے قصاص لینے سے کمزور ہو گئے۔ بھائی ان سے قصاص تب ہی لیا جائے گا کہ جب آپ حکومت کو کام کرنے دو گے، امام علی کی بیعت کرو گے، ان کو مضبوط کرو گے، ان کے بازو بنو گے کہ چلے ہم مل کر ان سے قصاص لیتے ہیں۔ لیکن جب آپ نے علی کے خلاف جنگ ہی چھیڑ دی، آپ نے علی کو حکومت ہی نہیں کرنے دیا، تو علی پھر آپ کے چچا کے بیٹے کا قصاص کیسے لیں گے؟ یہ ابن حزم اندلسی لکھتے ہیں کہ آپ کی ان جنگوں نے علی کا بازو کمزور کیا، علی کو اتنا کمزور کیا کہ علی وہ آپ کے مطالبے کو نافذ ہی نہیں کر سکے۔ اور اگر یہ نہ ہوتا تو امام علی ضرور قصاص لیتے، جیسا کہ امام علی نے عبداللہ ابن خباب بن ارد کے جو بیٹے ہیں، عبداللہ ابن خباب ابن ارد کا قصاص لیا، جو کہ خباب ابن الارد کے بیٹے ہیں، جلیل القدر صحابی کے بیٹے ہیں۔ ان کو جب خوارج نے قتل کیا، امام علی علیہ السلام نے قصاص لیا تھا ان کا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس موقع پر سب لوگ ہیں وہ بیعت کرنے والے ہیں، اور اس ٹائم کے اوپر امام علی علیہ السلام کے خلاف کوئی جنگیں نہیں چھڑی گئی۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو قصاص کا مطالبہ ہے حضرت عثمان کے قاتلین سے کرنا، یہ امام علی سے بنتا ہی نہیں تھا، نہ امام علی علیہ السلام کو اس کی فرصت ملی، نہ انہوں نے فرصت دی۔ اور ہمارے علماء اہل سنت نے بھی اس بارے میں امام علی علیہ السلام کے حوالے سے جو ان کا دفاع کیا ہے اور باغی گروہ کی غلطی کو واضح کیا ہے کہ اس معاملے کے اندر امام علی حق پر ہے، اور باغی گروہ بالکل وہ خطا کے اوپر ہے کہ وہ انہوں نے بیعت نہیں کی۔
بیعت کرتے، اس کے بعد پھر اپنا مطالبہ رکھتے، تو یہ بات درست ہو جاتی۔ تو کل ملا کے جو بات ہے، خلاصہ کلام یہ گفتگو کی آج کی، کہ جو کہتے ہیں کہ علی نے قصاص نہیں لیا، یہ بہت بڑی غلطی کی ہے علی علیہ السلام نے۔ تو ان کو یہ جواب تھا کہ امام علی علیہ السلام نے قصاص اس لیے نہیں لیا کہ ان کے قصاص کا مطالبہ ہی نہیں بنتا تھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔